اب قرآن کریم نے کس طرح کھول کھول کے بیان فرمایا ہے اس نظریے کو. عقائد اہل سنت اگر ہم قرآن کریم کے اندر غور کر کے پڑھیں تو الحمدللہ روزہ روشن کی طرح واضح ہو جاتے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں اور بادشاہ ہوئے ہیں. کون نہیں جانتا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام وہ نبی ہیں کہ چرند پرند ان کے تابع، انسان ان کے تابع، جن ان کے تابع. ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام ملک شام سے گزر رہے تھے اور اس وادی سے گزر ہوا جس میں چیونٹیاں بہت زیادہ رہتی تھیں. حضرت سلیمان علیہ السلام آ رہے ہیں. چیونٹیوں کی ملکہ نے جب دیکھا کہ لشکر آ رہا ہے تو اس نے اپنی چیونٹیوں سے کیا بات کی؟ اللہ رب العالمین قرآن پاک میں فرماتا ہے قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون. اس چیونٹی ملکہ نے کہا اپنی دوسری چیونٹیوں سے کہ اے چیونٹیوں اپنی بلوں میں گھس جاؤ، اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، کہیں بے خبری میں تمہیں کچل نہ دے. توجہ میری طرف رکھیے. حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، کہیں بے خبری میں تمہیں کچل نہ دے. یہ کس نے کہا؟ چیونٹیوں کی ملکہ نے کہا. اچھا آپ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے، یہ چیونٹیاں ایک دوسرے کے ساتھ منہ کو لگا کر منہ کو ہلاتے ہیں. یہ چھوٹے چھوٹے جو جاندار ہیں، کبھی آپ کسی کی آواز سنی ہے؟ کبھی آپ کو کسی کی آواز سنائی دی ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام 3 میل کے فاصلے پر تھے. یہ مفسرین نے لکھا ہے جب اس ملکہ چیونٹی نے اپنی دوسری چیونٹیوں سے کہا کہ بلوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں سارا لشکر تمہیں کچل نہ دے، تو ہوا کیا؟ فتبسم ضاحکا من قولها. حضرت سلیمان علیہ السلام 3 میل کے فاصلے پہ تھے. آپ نے چیونٹی کی آواز سنی اور مسکرانے لگے. یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے 3 میل کے فاصلے پہ ہیں، چیونٹی کی آواز سنی ہے اور مسکرا پڑے ہیں. میں نے کہا اگر دور سے ماننے والے کو رب کہا جائے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو رب ماننا پڑے گا، اور میرا اس طرح کا نظریہ نہیں ہے. میں کیا کہتا ہوں؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نبی تو ہے، بادشاہ تو ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے تو ہیں، لیکن رب نہیں ہے. رب کون ہے؟ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. وہ ایک ہی رب ہے جو سلیمان کا بھی رب ہے اور سارے نبیوں کا رب ہے. اچھا حضرت سلیمان علیہ السلام نے چیونٹی کی آواز سنی. ہمیں چیونٹی کی آواز نہیں آتی. اگر کان پہ بھی بٹھا دیں تو چیونٹی کی آواز ہم نہیں سن سکتے. چیونٹی کی آواز حضرت سلیمان علیہ السلام نے سنی ہے. میں کہتا ہوں جس کی آواز کوئی نہ سنے، حضرت سلیمان علیہ السلام دور سے اس کی آواز سنتے ہیں، تو بھلا رب کے محبوب ہوں، دانائے غیوب ہوں، امتی دور سے سلام بھیجے تو وہ سلام کیوں نہیں سنیں گے اور سلام کا جواب کیوں نہیں عطا فرمائیں؟ دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھ سلام. یہ میں نے آپ کو قرآن کریم پڑھ کے سنایا ہے. ایک حدیث پاک آپ کو سناتا ہوں. اچھا گھروں کے اندر اکثر میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہو جاتا ہے. آپ کے گھر میں بھی آپ کے گھر میں بھی ہو جاتا ہے. راز دلانا رہے. اکثر گھروں کے اندر میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہو جاتا ہے. جب جھگڑا ہوتا ہے تو بعض اوقات اتنی شدت اختیار کرتا ہے کہ پیٹ دی نکر تے بھی پتہ چلتا ہے کہ چودھری صاحب آج لڑ رہے ہیں. اور بعض اوقات جھگڑا اتنا ایسا ہوتا ہے، اتنے سلیقے سے ہوتا ہے کہ بیوی اور خاوند کمرے میں بیٹھ کے لڑ رہے ہوتے ہیں اور ساتھ والے کمرے میں بہو اور نوجوان بیٹے کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ لڑائی ہو رہی ہے. بعض اوقات لڑائی کے اندر قصور بیوی کا ہوتا ہے اور بعض اوقات بندے کا ہوتا ہے. جب قصور بیوی کا ہو، اب حدیث پاک سنیں، نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب میاں اور بیوی جھگڑے اور جھگڑا بیوی کا ہو، قصور بیوی کا ہو، تو اس وقت ہوتا کیا ہے؟ جنت کی حور کہتی ہے لا تؤذی امرأۃ زوجہا الا قالت زوجتہ من الحور العین. فرمایا جب قصور ہو بیوی کا تو جو جنتی حور اس بندے کی بیوی بنی ہوتی ہے نا، وہ اس دنیا والی عورت سے کہتی ہے تم کیوں لڑ رہی ہو، تم اسے تکلیف کیوں دے رہی ہو؟ لا تؤذیہ قاتلک اللہ. تم اسے تکلیف نہ دو، اللہ تمہیں برباد کرے. انما ہوا دخیل
عندك یہ تو تمہارے پاس چند دن کا مہمان ہے اوشک ان یفارقک الینا یہ ان قریب میری طرف آنے والا ہے اب جنت یہاں سے کو 2-3 کلومیٹر دور ہے وہ 2-3 میل کے فاصلے پہ ہے پہلا آسمان کروڑوں میل دور ہے پھر دوسرا آسمان پھر تیسرا آسمان پھر چوتھا آسمان پھر ساتوں آسمانوں کے اوپر سدرۃ المنتہا اور سدرۃ المنتہا کے پاس جنت ہے یہ رب کا قرآن کہتا ہے اتنے میل کے فاصلے پہ جنتی ہوں یہ سارا منظر سن رہی ہے اور دیکھ رہی ہے اور پھر دنیا کی عورت کو ڈانٹ بھی رہی ہے اور کیا کہتی ہے کہ تم اسے تکلیف نہ دو یہ میرے پاس آنے والا ہے میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں یہ محبوب علیہ السلام کی حدیث ہے اور سارے اس حدیث کو مانتے ہیں اگر حور جنت کے اندر بیٹھی ہوئی کروڑوں میل کے فاصلے پہ یہ ہونے والا جھگڑا اپنے کانوں سے سن لیتی ہے اور اس دنیا کی عورت کو خبردار بھی کر رہی ہوتی ہے تو اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ 2400-2500 میل دور کے فاصلے پہ میرے محبوب اپنے روضہ اطہر میں اپنے امتی کا سلام سن بھی لیتے ہیں جواب بھی عطا فرما دیتے ہیں میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مسند بزار کی حدیث پاک ہے اور تاریخ الکبیر کے اندر بھی حدیث پاک موجود ہے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ وکل بی ملکا آتاہ اسماء الخلائق فرمایا اللہ رب العالمین نے میرے لیے ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگا دی جو میرے وصال کے بعد میری قبر کے پاس کھڑا ہوگا یہ محبوب اپنی حیات ظاہری میں بتا رہے ہیں فرمایا ابھی تک آیا نہیں لیکن ڈیوٹی اس کی پکی ہو گئی فرمایا اس کی ڈیوٹی اللہ نے لگا دی ہے آتاہ اسماء الخلائق پوری کائنات کی آوازوں کو سننے کی طاقت اسے عطا فرما دی ہے یہ محبوب علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فلا یصلی علی احد الی یوم القیامت فرمایا قیامت تک جو میرا غلام میرے اوپر درود پڑھے گا الا بلغنی باسمہ و اسم ابیہ فرمایا وہ فرشتہ جو ساری کائنات کی آوازوں کو سننے کی قدرت رکھتا ہے جب میرا غلام قیامت تک میرے اوپر درود پڑھتا رہے گا وہ فرشتہ کہے گا محبوب فلاں کے بیٹے نے آپ پہ درود و سلام فرمایا فلاں کا بیٹا اس نے آپ پہ درود پاک پڑھا ہے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ مجھ تک اس کا نام بھی پہنچائے گا اس کے باپ کا نام بھی پہنچائے گا اور کیا کہے گا ھذا فلان ابن فلان قد صلی علیک یا رسول اللہ اے فلانا تے فلانے دا پتر ہونے تواڈے تو درود و سلام پڑھ رہا ہے یہ کون ہے یہ فرشتہ ہے اب یہاں سے لوگ پتہ کیا کہتے ہیں کہ وہ فرشتہ پہنچاتا ہے اس سے پتہ چلتا ہے حضور خود نہیں سن سکتے یعنی فرشتے دا سننا یہ نہ مان لے لیکن محبوب علیہ السلام دا سننا نہیں منیا میں کیا لیکن ایک گل تے دس دور سنن والا خدا ہوندا ہے کہ نہیں دور سے سننے والا خدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا میں نے کہا میں اس فرشتے کو اللہ کا مقرب مانتا ہوں محبوب علیہ السلام کے در کے دربان مانتا ہوں میں اس فرشتے کو بڑی شان والا مانتا ہوں بڑے مقام والا مانتا ہوں بڑی عظمتوں والا مانتا ہوں لیکن میں اسے خدا نہیں مانتا کیونکہ میرا عقیدہ یہ ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فرمایا تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے معلوم ہوا دور سے سننے والا خدا نہیں ہوتا لوگوں نے پتہ کیا کہا اگر حضور سن لیتے تو اللہ رب العالمین فرشتے کی کیوں ڈیوٹی لگاتا میں نے کہا یہ تو حدیث پاک کے علماء بیٹھے ہیں کہ ہر جمعرات کو اللہ کی بارگاہ میں فرشتے اعمال پیش کرتے ہیں تسی بھی سنتے رہندے جی تو میں بھی بیان کر رہا ہوں ہر جمعرات میں پیش ہوتے ہیں معلوم ہوا اللہ کی بارگاہ میں فرشتے پہنچاتے ہیں اللہ نہ دیکھنے والا ہے سننے والا ہے کہا نہیں یہ تو مطلب نہیں ہے نا مطلب ہے اللہ بڑی شان والا ہے اللہ نے اپنے لیے اہتمام فرمایا ہے کہ فرشتے لے کے حاضر ہوں اس سے اللہ کی شان ظاہر ہوتی ہے میں نے کہا اسی طرح جس طرح تیرا نظریہ اللہ کے بارے میں ہے اللہ کی عطا سے اللہ نے اپنے محبوب کو بھی یہ شان عطا فرمائی فرمایا محبوب تیری عظمت و شان دا بھی سمجھے اہتمام فرمایا ہے ہمیں تسی خود سن سکتے تھے لیکن تہاڈی تعظیم دا تقاضا ہے جیڑا غلام درود پڑھے گا فرشتہ تہاڈی بارگاہ عطا کرے گا